یہ بات اس وقت کی ہے جب میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ میں اپنے دادا کے ساتھ جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں کے کھیتوں میں واقع فارم ہاؤس پر رہتا تھا۔ امی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے ہم دونوں ہی وہاں رہتے تھے۔ ہمارے ارد گرد میلوں تک گندم اور جوار کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ فصل پک چکی تھی اور پرندے دانے کھانے کے لیے منڈلاتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہر کسان نے اپنے کھیت میں بجوکے کھڑے کر رکھے تھے۔ میرا دوست عمران اور شانی بھی ساتھ والے کھیتوں میں رہتے تھے۔ ایک دن ہم تینوں بیکار زمین پر کھیلتے کھیلتے مٹی کھودنے لگے۔ کھیل ہی کھیل میں ہم نے کافی گہرا گڑھا بنا لیا۔ اچانک کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ہم نے مٹی ہٹائی تو ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکلا۔ صندوق پر پرانے کالے دھاگے بندھے ہوئے تھے اور اوپر زنگ آلود تالا لگا تھا۔ ہم نے پتھر مار کر تالا توڑا اور ڈھکن کھول دیا۔ اندر سے ہمیں ملے خون آلود پرانے کپڑے، 2 سینگوں والا خوفناک ماسک، ایک بڑا زنگ آلود چاقو اور راکھ سے بھری ایک تھیلی۔ ہم نے ہنستے ہوئے فیصلہ کیا کہ ان چیزوں سے ایک ڈراونا بجوکا بنائیں گے۔ شام تک ہم نے جوار کے کھیت میں ایک لمبا، ہم سے دگنا اونچا بجوکا تیار کر دیا۔ اس کے چہرے پر وہ شیطانی ماسک لگا دیا اور ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے کیا غلطی کر دی ہے۔ رات تقریباً 9 بجے میں چارپائی پر لیٹا تھا۔ میرا کتا شیرو پاس ہی سو رہا تھا۔ اچانک کھیتوں سے پرندوں کے شور کی آواز آئی، جیسے کوئی انہیں ڈرا رہا ہو۔ شیرو بھونکنے لگا اور کھیتوں کی طرف دوڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی چیخ سنائی دی، پھر خاموشی۔ میں نے دادا کو بتایا تو وہ بولے کسی جنگلی جانور کا کام ہوگا، صبح دیکھ لیں گے۔ لیکن صبح جو منظر دیکھا وہ آج تک نہیں بھولا۔ کھیت کے سارے بجوکے ٹوٹے پڑے تھے، صرف ہمارا بنایا ہوا بجوکا غائب تھا اور کچھ فاصلے پر شیرو کی لاش پڑی تھی۔ اسی رات میں نے کھڑکی سے دیکھا، فصلوں کے درمیان ایک لمبا سایہ کھڑا تھا، 2 سرخ چمکتی آنکھیں۔ میں نے ٹارچ جلائی، وہ ہمارا بنایا ہوا بجوکا تھا، لیکن وہ ہل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر میری طرف موڑا اور چلنے لگا۔ میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ تبھی باڑے سے بھینسوں کی خوفناک آواز آئی۔ دادا بندوق لے کر باہر نکلے، میں بھی پیچھے گیا۔ وہاں جو دیکھا، ایک بھینس آدھی کھائی جا چکی تھی اور وہ بجوکا اس کا گوشت نوچ رہا تھا۔ دادا نے فائر کیا، وہ گرا مگر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس نے حملہ کیا۔ میں نے چیخ سنی اور دادا میری آنکھوں کے سامنے مارے گئے۔ میں کسی طرح دوست عمران کے گھر پہنچا۔ اس کے والد نے ساری بات سن کر کہا، یہ کسی عام چیز کا کام نہیں، یہ کالا سائیں کی واپسی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 30 سال پہلے ایک پاگل عامل کو گاؤں والوں نے مارا تھا۔ وہ اپنی روح کو اشیاء میں باندھنے کا علم رکھتا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا، میں لوٹوں گا کسی جسم میں، اور شاید وہ صندوق اسی کا تھا۔ ہم نے اس رات مولوی صاحب کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ روح کو سورج نکلنے سے پہلے قید کرنا ہوگا، ورنہ وہ کسی زندہ جسم میں داخل ہو جائے گی۔ ہم سب نے مل کر کھیت میں ایک بڑا گڑھا کھودا۔ مولوی صاحب نے دائرہ بنایا۔ جیسے ہی عمران کے والد نے خون کی ایک بوند زمین پر گرائی، زمین پھٹنے لگی، بجوکا باہر نکلا۔ وہ دائرے میں آیا۔ ہم نے کلہاڑی سے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ کالا دھواں نکلا، مگر اسی وقت مولوی صاحب ہنسنے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے روح سے سودا کیا تھا۔ وہ میری جان لے کر اپنی جوانی واپس لینا چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ مجھ پر وار کرنے لگے، اچانک ان کا سر جسم سے جدا ہو گیا۔ پیچھے عمران کے والد کھڑے تھے۔ ان کے جسم میں وہی روح داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے خود کو گڈھے میں گرا دیا۔ ہم نے گڈھا مٹی سے بھر دیا۔ ہم نے سب کا جنازہ پڑھا۔ وہ روح دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی، لیکن آج بھی جب میں کھیتوں میں اکیلا جاتا ہوں تو کبھی کبھی دور کسی بجوکے کی آنکھیں مجھے گھورتی محسوس ہوتی ہیں، اور میں سوچتا ہوں کیا واقعی وہ ختم ہو چکا ہے؟
یا کسی نئے جسم کی تلاش میں ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز کا یہ تسلسل اسی طرح جاری رہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔